अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गज़ल और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गज़ल नात में। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ जो कि अभी तक आप सबने मेरा वीडियो देखा ही होगा। तो आज मैं लाई हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो, जिस पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ। और इसमें इन्होंने बताया है अल्लामा इकबाल के बारे में, और इन्होंने बताया है अल्लामा इकबाल के बारे में, अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम बुखारी जी के बारे में। तो जैसे कि हम लोग मनाते हैं, अभी जल्दी हमारे इंडिया में था कि गौस पाक का वो फातिहा होता है, तो उस पे हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि क्या ये सही है या सिर्फ है। तो इसी पे हमने ये वीडियो भी उठाया है कि मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ कि गौस पाक का जो फातिहा होता है हमारे घर में भी लोग कराते हैं, तो उस चीज़ को मुझे जानना था। तो मैं सोची कि साथ में ये शेयर करते हैं वीडियो, और जानना भी ज़रूरी है कि शेयर क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों से अभी अ, अनजान हैं, जिसमें इतनी पहुँच नहीं हम लोग रख पाए हैं कि मतलब क्या चीज़ें सही है, क्या नहीं है इस्लाम से। तो चलिए देखते हैं। और ऐसा भी होता है ना हमारे माशरे में, जैसे कि हलवाई है या कोई आस-पड़ोस के लोग हैं, हाँ, इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं, चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, मीठी चीज़ें, और हर घर में ये चीज़ें मनाई जाती हैं। तो हम लोग भी, हमारे घर वाले भी क्या करते हैं, उस चीज़ को मनाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारे यहाँ होती है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, तो मैं इस पे हम देख रहे थे कि गवाह का क्या हमारे इस्लाम में जायज़ है कराना फातिहा इन पे, या शिर्क है? क्या है ये? वैसे तो फातिहा शिर्क भी मानते हैं और नहीं भी मानते हैं। इसका भी मुझे काफ़ी नॉलेज नहीं है। तो धीरे-धीरे मैं खुद सीख रही हूँ, क्योंकि मैं फैमिली में जो होता है वो चीज़ें नहीं लेके चलना चाहती हूँ। मैं थोड़ी इस पे नॉलेज कर रही हूँ और आप सबके साथ भी बनी रहती हूँ इसी बहाने की, मतलब मैं वीडियो देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था। और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो, चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा, हां है, मेरी मां ने
میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیہ نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنے اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے.
تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمان، وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ. ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اسٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ جی تو یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک جی کی ویڈیو، جو کہ بہت اچھا انہوں نے بیان دیا ہے علامہ اقبال کے بارے میں اور ان کی ماں کی تربیت کے بارے میں کہ ماں نے انہیں کیسے تربیت دی اور علم کے لیے انہوں نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو، سچ بولنا، اور دین کے لیے انہوں نے 30 دینار جو ہے خرچ کیے عالم بنانے کے لیے. تو مطلب کتنے اچھی جگہ انہوں نے کیسے کیسے تربیت دی اور کیسے انہوں نے خرچ کیا اپنے بچے کو. اور جھوٹ والا دیکھا ہے اپنے اقبال اپنے چھوٹے تھے تو انہوں نے جھوٹ کو ہی بتا دیا کہ میری ماں نے کہاں سرفیاں رکھی ہے. تو یہ تھی ان کی ویڈیو اور اس سے یہی سیکھ مل رہی ہے کہ مطلب انہوں نے کتنی اچھی تربیت دی ہے. اور ان کا ویڈیو بتانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کو بہت اچھی دینی ہے اور تربیت سے ہی ہمیں ایمان بڑھے گا، بچے کا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا اور اسلام کے راستے پہ تبھی ہم چل سکتے ہیں جب ہماری تربیت بے حد اچھی ہو. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور
किसी और टॉपिक पे अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और हमाद से आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी पीटीआई की सॉन्ग के लिए, जो कि हम लोगों ने बनाया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली। उसमें कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड वगैरह है, तो वो चीज़ें यूट्यूब हमें एनालाइज नहीं कर रही है, तो इसलिए हम लोग उसे नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते तो ज़रूर बताएं, हम उसे ज़रूर आपको पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।